إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. سرکار حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں، چونکہ آج شب اتوار ہے، کل تعطیل کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک گنجائش ہے کہ ہم تھوڑا سا گفتگو کو دعا امام زمان علیہ السلام جو تفصیلی دعا ہے اس سے شروع کریں. لہذا سب مل کر دعائے فرج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. سب ملك يا محمد يا علي يا علي ما شاء الله يا محمد يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب
الأمان الغوث الغوث أدركني 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 الساعة الساعة. سب مل کے پڑھیں گے. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات محمد وآل محمد محمد محمد. امام زمان علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں. محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وعلى محمد. خدائے متعال سے دعا ہے کہ وہ عزائے حسین میں ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے رب العزت، تجھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واسطہ جو یہاں جس نیت سے آیا ہے، نیتوں سے بڑھ کر تو اجر عطا کرنے والا ہے. جو بہترین اجر عزائے حسین کا ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. فرش شہداء پر مومنین تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، کچھ حاجات کے ساتھ آتے ہیں. پاک پروردگار امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اس وقت اگر کوئی خاص مومن اپنی کوئی خاص حاجت سوچ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کی اس حاجت کو پورا فرما. رزق کے حوالے سے جو پریشان ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما. جو مریض ہیں انہوں نے دعائے صحت کی گزارش کی ہے. سینکڑوں مومنین نے، آپ حضرات کے بھی قریبی ملتمسین میں جتنے مریض ہیں، بیمار کربلا مولا سید سجاد علیہ السلام اور بیمار مدینہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. یہاں سے وہاں تک حضرت حجت کے نام گرامی پر مل کے نعرہ صلوات. عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ یہ مجلسیں حسین کی عزاداری کا نام ہے، بلکہ یہی مجلسیں حسین سے وفاداری کا نام ہے. جلوس امام حسین علیہ السلام وہ صرف حسین کی عزاداری نہیں ہے بلکہ حسین سے وفاداری ہے. اس لیے کہ بظاہر اعمال میں دیکھا جائے تو اعمال کے اعتبار سے فوج یزید میں بھی لعنت اللہ علیہ وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے موجود تھے. اگر کوئی فقط نماز پڑھ رہا ہو تو فقط نماز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ نماز یقیناً دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمن. سرکار ختم مرتبت کو جو معراج عطا ہوئی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جب سرکار ختم مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے، ابھی تو معراج پہ تشریف لے جانا ہے، ہم یہ اہتمام سمجھتے ہیں کہ
ان کے بہت بڑے فضائل میں سے ہو، وہ تو ہیں ہی عرش کی مخلوق، ان کے لیے تو فرش پہ رہنا تعجب کی بات ہے۔ ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق ہی ان عالم انوار کے لیے کیا تھا، لہذا ان کے لیے معراج پہ جانا، اور حضور کو کوئی ایک معراج عطا نہیں ہوئی، ایک یا دو، ایک حدیث کے مطابق تو امام صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ 120 معراجیں عطا ہوئی، 120۔ تو گویا یہ تو روٹین کی بات تھی۔ تو جب وہ تشریف لے جاتے تھے تو ایک روایت میں اس طریقے سے ہے کہ پہلے آسمان پر پہنچے اور ایک جلوہ قدرت کو دیکھا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو ایک اور جلوہ سامنے آیا جو اللہ رب العالمین کی جو قدرت اور جلالت کا مظہر تھا، تو وہ رکوع میں تشریف لے گئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور مزید آگے بڑھے تو پھر ایک اور جلوہ ربوبیت نظر آیا تو سجدے میں تشریف لے گئے اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو یہ جو حضور نے معراج پہ کیا تھا، یہ اللہ نے مسلمانوں پر نماز کی صورت میں معراج بنا کر واجب کر دیا۔ تو جب آپ اور ہم مصلی عبادت پر ہیں، گویا وہ معراج ہے ایک مومن کی جو اسے نصیب ہو رہی ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مسلمان ایک بات اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں، مجھے پتہ آواز تو آ رہی لیکن آواز واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات کے لیے واضح ہے؟ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، ہماری کیا معراج ہے؟ ہماری تو یہ حیثیت ہے کہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کی معراج ذکر کروں؟ نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج، اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے، اور حسین پشت صاحب معراج پر ہیں۔ امام حسین کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر۔ تین معراج ایک ساتھ ہیں، زندہ آباد، میرے ساتھ رہے گا۔ تین معراجیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ یکجا ہیں، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں، اور حسین پشت رسالت پر۔ تین معراجوں سے اوپر حسین، اور اللہ کا یہ حکم آئے کہ اے حبیب آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اگر بزرگ یہاں مجمع میں تشریف فرما ہے، انہوں نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولانا نے آپ کو درس دیتے ہوئے کہا ہو کہ آپ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نواسا یا آپ کا پوتا آپ کی پشت پر آ جائے تو جیسے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا آپ بھی دے دیجئے گا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ خاص اہتمام امامت حسین ہے کہ حضور تعارف کروا رہے ہیں، یہ نانا نہیں نواسے کے لیے سجدے کو طول دے رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نانا نے نواسے کے لیے سجدے کو طول نہیں دیا، بلکہ نبوت نے امامت کے لیے تعارف کے اس راہ کو ہموار کیا ہے کہ دیکھو اب یہ۔ اور یہاں پر میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی خاطر آپ اسے چند لمحوں کی باتیں قبول فرما لیجئے گا تاکہ آپ اس روحانی لطف کو محسوس کر سکیں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سے اس کو تکرار کر رہا ہوں میں پچھلے سالوں کی اس بات کو کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے،
ٹھیک ہے، جنہیں یاد نہیں ہے وہ تو ساتھ میں بول لیں کچھ نہ کچھ، ان کے لیے تو نئی بات ہے. جنہیں تو حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ساتھ رہیے گا میرے. تو ہم لہذا سرکار خدمت جہاں سے ہماری یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اور ہم نے بات شروع کی تھی کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کے باوجود بھی فقط نماز سے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ پکا مسلمان ہے یا نہیں. ٹھیک، ہر نماز محترم نہیں ہے. علی اور حسین کے عشق کے ساتھ نماز محترم ہے، علی اور حسین کی ولایت کے ساتھ نماز محترم ہے. تو وہ جو نماز محترم ہے تو پھر نماز تو اس طرف. اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے یہ وہ بدکار اور ذلیل اور رسوا لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جلدی شہید کرو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، ایک طرف یہ ہے، اب میں آپ کو مصائب کے ایک رخ سے تھوڑا سا فضائل اور معرفت کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف یہ ہے کم ظرف، یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی حسین کو شہید کرو تاکہ نماز نہ نکلی جائے. دوسری طرف سعید ابن عبداللہ جو حسین کے آگے کھڑے ہوئے نماز میں تاکہ تیر حسین سے روک سکیں. اچھا مجھے بتائیے کہ سعید جانتے تھے اس بات کو یا نہیں کہ یہ آخری زندگی کا چانس ہے کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وہ جانتے تھے اس بات کو یا نہیں کہ یہ آخری چانس ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں اور تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی جتنا ممکن ہو سکے حرم امام حسین علیہ السلام میں نماز پڑھیں. آخر میں بھی اگر فرض کیجئے فلائٹ اس طرح سے، کوئی ٹریول اس طرح سے، لیکن ایک نماز اور ہو جائے امام حسین کے حرم میں. تو جب امام حسین کے حرم میں ہم نماز پڑھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ جو خود حسین ہیں وہاں پر امامت کروا رہے ہیں، وہ جو امامت کروا رہے ہیں، تو سعید کے دل میں کیا کچھ خیال نہ آیا ہوگا کہ یہ آخری موقع ہے، اس لیے کہ اب پھر شہادت کی منزل آ جائے گی، تو یہ گولڈن چانس کہ ایک مرتبہ اور حسین کے پیچھے نماز پڑھ لوں. لیکن سعید اس معرفت پر تھے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے، ہے میرے ساتھ، سعید اس معرفت پر تھے کہ اس بات کو جانتے تھے کہ نماز میری مرضی کا نام نہیں ہے. اس نماز کی حیثیت نہیں ہے جس میں میری مرضی ہے. نماز وہ قابل قدر ہے جو حسین کی مرضی کے ساتھ ہے. ایک مل کے صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد پر. اس وقت اگر حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں ان کے آگے کھڑا رہوں تو نماز سے افضل کام یہ ہے کہ حسین سے آگے کھڑے رہو تیروں کو روکنے کے لیے. اور ہمارے تو عبادتوں میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ساری عبادتیں بے جان ہیں، اس میں جو کرنٹ ہے اور جو جان ہے وہ علی اور حسین کے عشق سے ہے. جب یہ لائن ملی ہوئی ہے، ورنہ یہ لائٹ ہے، یہ بلب ہے، روشنی نہیں ہے، ایسے ہی ہے بس. جب متصل ہوگا اصل مصدر سے اور منبع سے تب روشنی ہے. نمازیں اندھیری ہیں ہماری، نمازیں تاریک ہیں ہماری، اگر جڑی ہوئی نہیں ہے حسین سے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر جڑی ہوئی نہیں ہے علی سے تو پھر وہ عبادت تاریک ہے، اس عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والا اس کا بھی مقام اسی وقت ہے کہ جب اس کی روح جڑی ہوئی ہو ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. تو اصل وہ جڑنا ہے، امامت سے وصل ہونا ہے، متصل ہونا ہے، ورنہ تو یہ تاریک ہے. اور بلکہ اب جملہ کہنے دیجیے، اور یہ حقیقت ہے اور احادیث میں مفہوم بھی ہے، مردہ ہے وہ نماز جو علی کی ولایت کے بغیر ہے. جی
تو فقط نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، اس نماز میں روح ہے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں سے کہا تھا، جب کوفہ میں پہنچے تھے تو یہ کہا تھا، کیونکہ وہ امام موسیٰ علیہ السلام کے سفیر ہیں، تو تقابل پیش کیا تھا کہ تم کوفہ والوں، تم اس یزید اللعین کے پیچھے جا رہے ہو حسین کو چھوڑ کر، تو اس میں جملہ کیا کہا کہ ذرا غور تو کرو، اترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاۃ، کیا تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے؟ یعنی مسلم نے سمجھایا کہ اگر حسین کو نکال دیں تو چراغ نہیں ہے، چراغ نہیں ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نماز کی روشنی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا حل یستوی الموت والحیات والخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من المغانی والمنادی لہ جبرائیل۔ میرا ساتھ دیجیے گا اگر آپ تک یہ بات پہنچے تو، کہ اے کوفہ والوں، حل یستوی الموت والحیات، ذرا سوچو تو صحیح، کیا موت اور زندگی بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یزید موت ہے، حسین زندگی ہے، کیا موت اور حیات بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ والخمر والسلسبیل، عین نجس شراب پینے والا یزید کہاں، اور اللہ نے سلسبیل کوثر جس کے لیے خلق کیا ہے وہ حسین کہاں؟ تو کیا شراب اور سلسبیل بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وَسَامِعُ الْأَغَانِ مِنَ الْمُغَانِ وَالْمُنَادِي لَهُ جِبْرِيلُ۔ اے کوفے والوں ذرا غور کرو، شام کی عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یزید کہاں، اور جبرائیل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں؟ زندہ آباد، زندہ آباد، بس پھر آپ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھی تھی، آپ نہیں، جنہوں نے کیا تھا ان کو کہہ رہا ہوں میں یہاں سے، تو اچھا غور کیجئے گا آپ تو یہاں میں فجر تک آپ بیٹھے رہیں گے ماشاءاللہ، یہ مولا اس جذبے کو سلامت رکھیں، اور فکر نہ کیجئے میں فجر سے بہت پہلے اتر جانے والا ہوں۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو وَسَامِعُ الْأَغَانِ مِنَ الْمُغَانِ وَالْمُنَادِي لَهُ جِبْرَائِیل۔ اے کوفے والوں ذرا سوچو، شام کی عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یزید، اور جبرائیل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین۔ تو حسین تو نماز کا نور ہے حسین۔ تب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جہاں سے پہلے جملے پر بات آج رکی ہوئی ہے کہ یہ مجلسیں فقط آزاداری نہیں ہے، حسین کی آزاداری نہیں ہے، بلکہ حسین سے وفاداری ہے۔ تو ہم آئے ہیں مجلسوں میں سمجھانے کے لیے کہ ہم وہ نماز والے ہیں کہ جن کی نمازیں حسین سے جڑی ہوئی ہیں، ہم وہ عبادت والے ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو حسین سے، علی سے، ولایت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہے حسین سے وفاداری ہے مجلسیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن کریم کی بڑی یہ آیت خوبصورت ہے، اس موقع کے حساب سے ذرا سنیے گا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح میری؟ کیوں مجھے دو آواز ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یہ آیت ہے۔ جس دل میں حسین ہے اس دل میں صرف حسین ہے۔ اچھا یہ بات سمجھنا پھر بھی مسلمانوں کا آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی جس دل میں حسین ہے تو اس دل میں یزید تو نہیں ہوگا، لیکن حسین سے اوپر جائیے، یہاں سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس دل میں حسین ہے اس دل میں یزید نہیں ہے، جس دل میں علی ہے اس دل میں حاکم شام نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ مجلس حسین سے آزاداری بھی ہے، حسین کی وفاداری بھی ہے، اور ہم اپنے اپنے اعتبار سے بھی کہ جو جس خلوص کے ساتھ پھر حسین کی خدمت میں ہے، جو جتنا زیادہ وفادار ہے اس کا ویسا احترام اور مقام اس کی عزاداری کا۔ عزاداری کا دیکھیں اجتماعات کا ہونا، اس میں تو یقیناً نورانیت ہے، برکت ہے، ہزاروں کی تعداد میں مومنین مجلسوں میں باہر نکلتے ہیں، لیکن مجلس کی قبولیت کا معیار
یہ نہیں ہے کہ اس میں مثلا اس مجلس میں اگر 20,000 لوگ موجود ہیں اور اگر کوئی اور مجلس ہو رہی ہے جس میں 10 لوگ موجود ہیں. معیار یہ ہوگا اگر 20,000 ہوں اور خلوص بھی ہو، نور علی نور. ٹھیک ہے، تو تعداد یقیناً اپنے مقام پر اہم ہے امام حسین السلام کے لیے جتنا ہم نکلیں گے گھروں سے، لیکن اصل جذبہ کیا ہے؟ اصل جذبہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی مجلس اتنی بڑی ہو گئی، یا یہ نہیں. اصل معیار یہ ہے کہ بیوی یہ کہیں کہ اس نے خلوص کے ساتھ میرے حسین کا ذکر کیا. یہ معیار ہے، اصل معیار یہ ہے. حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ لکھنؤ کے نواب تھے جناب واجد علی شاہ صاحب. واجد علی شاہ صاحب نواب اب لکھنؤ، ان کی بڑی خدمات ہیں شیعت کے لیے. ان کی والدہ محترمہ تھیں ملکہ کشور صاحبہ. ملکہ کشور صاحبہ نے اپنے محل میں مجلس رکھی اور اس میں حضرت مرزا دبیر کو بھی بلایا مرثیہ پڑھنے اور حضرت میر انیس کو بھی بلایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں کسی کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو واقعہ ہے وہ سنا رہا ہوں. تو مرزا دبیر اور میر انیس دونوں اعلیٰ مقام کے اس وقت جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر میر انیس اور مرزا دبیر اردو تاریخ کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں. ٹھیک ہے، تو میر انیس اور مرزا دبیر تھے. مرزا دبیر جو آئے وہ شاہ کی چونکہ محفل تھی دربار میں، وہ اس انداز سے ایک خاص لباس پہن کر پروٹوکول والا لباس. میر انیس آئے وہ سادہ سفید شلوار کرتا یا کرتا پاجامہ پہن کر آ گئے. پہلے مرزا دبیر علیہ رحمہ نے کلام پڑھا، تو کلام کرتے ہوئے انہوں نے جناب واجد علی شاہ صاحب کی بھی تھوڑی تعریف کی اور ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہیں، پھر مرثیہ پڑھا. اب جناب میر انیس کی باری آئی، تو میر انیس علیہ رحمہ نے اپنی نظم کا آغاز اس شعر سے کیا. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فی البدی لکھا تھا. ٹھیک ہے، غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر. سبحان اللہ، بات پہنچی. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہے نا، جملہ سنیے گا. اچھا بچوں کے لیے کہوں لفظ اردو کا کہتے ہیں نا مجرئی خلق میں آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. وہ جو مجرئی لفظ ہے، مجرئی کسے کہتے ہیں؟ مجرئی کہتے ہیں کہ جو شاعر کو بھی کہتے ہیں جس نے وہ لکھا ہو، پڑھنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہو وہ مجرئی خلق نہیں، یعنی وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. اب انہوں نے بھی لفظ مجرئی استعمال کیا، اس لیے میں نے وضاحت کی. غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر. حضرت سلیمان کا تخت کس پہ چلتا تھا؟ ہواؤں پہ. غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر. مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر. میں سلیمان ہوں تو میں اپنی ہوا کیوں کھوؤں گا؟ جس ہوا پر میرا تخت ہے، تو غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر. اور پھر انہوں نے ایک ہی شعر پڑھا جس میں اتنا لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اتنا زیادہ گریا ہوا. اب جو مرثیے کا شعر پڑھا کہ پھر محفل بس مرثیے کی اسی پر ختم ہو گئی کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر. اور زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخوں، منہ سر کھول دیے ماں نے پریشان ہو کر. اور اس پر اتنا زیادہ گریا ہوا شہزادہ علی اکبر بس وہ ایک ہی شعر پر کہ اس سے آگے وہ نظم بڑھی ہی نہیں اور گری پر تمام ہوئی. یعنی کیا؟ یعنی کہ جو حسین سے وفادار ہے وہ صرف حسین کا ہے، وہ صرف حسین کا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ایلیبریشن کیا ہے اس کی، یعنی یہ کہ جو حسین سے وفادار ہے وہ اس سے وفادار ہے جو حسینیت سے وفادار ہے. یہ قانون ہے. ٹھیک ہے، جو حسینیت سے وفادار ہے ہم بھی اس کے وفادار ہیں، کیونکہ اصل ہم وفادار کس کے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے. اور جہاں تک یہ وفاداری کا معاملہ آ جائے، ہمارے ماں باپ کو اس پر فخر ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کے ماں باپ کو اس پر فخر ہوگا
کہ آپ ان سے زیادہ علی اور حسین کے وفادار ہوں گے. ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کہ تم ہم سے زیادہ کس کے وفادار ہو, تم ہو کس کے چاہنے والے, ماننے ان کے ماننے والے. جبیرہ بن جوہدہ مخزومی, جوہدہ بن جبیرہ مخزومی, یہ مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے, ٹھیک ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے, تو یہ مولا علی علیہ السلام کے عاشق تھے, یعنی مولا علی ان کے ماموں ہوئے, ٹھیک ہے, تو یہ بھانجے ہوئے. اب ماموں اور بھانجے کا ایک بڑا پیار والا رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ کہ ماموں اور بھانجے کی ایک بڑی محبت والا. تو مولا علی علیہ السلام ان کے ماموں تھے اور یہ ان کے بھانجے تھے. تو یہ مولا علی کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ بس. تو عتیبہ بن ابو سفیان, اس نے آ کر ایک دن کہا کہ تم اپنے باپ کا تو ذکر کرتے نہیں ہو, اپنے ماموں کا ذکر کرتے رہتے ہو. تو جوہدہ بن جبیرہ مخزومی نے کہا کہ لو کانت لک خال مثل خالی لنسیت اباک, اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں دیا ہوتا, اللہ اکبر, لو کان لک خال مثل خالی لنسیت اباک, کہ اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں دیا ہوتا جو مجھے دیا ہے, لنسیت اباک, تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ, اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے ایک رشتہ. قرآن کریم کی ہم نے والدین کا احترام ہے قرآن میں, لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے نا, ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی اطاعت اگر کے ساتھ ہے, کیونکہ اس میں خطا کا امکان ہے. اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں لا تطعہما, پھر اطاعت نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو والدین کا احترام تو پھر بھی ہے, لیکن اصل ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے, علی اور اولاد علی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر مثلا ماں باپ یہ کہیں کہ بھائی داڑھی نہ رکھو, نہیں, یہ تو واجب ہے, شرعاً واجب ہے, تو قیامت میں ہمیں اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دینا, ہمیں جواب علی کو دینا ہے, لیکن اپنے ماں باپ کے لیے جواب دینا ہے ہمیں. فرق ہے, ان کے لیے جو ہمارا ان سے تعلق ہے احترام کا, وہ تو رہنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ کوئی ایسا حکم آتا ہے کہ جس پر شریعت سے مخالف ہے, مائیں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ حجاب نہ کرو, ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں سے حجاب کرواتی ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ انہیں پسند نہیں ہوتا حجاب نہ کرنا. اور اس سے زیادہ چلے ماں اور بیٹی میں تو پھر بھی آپس میں کچھ اگر انبن بھی ہو گئی تو معاملہ چل جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. زیادہ جو سینسٹیو مسئلہ خطرناک ہے, اور یہ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا, اس کے رسپانسبل بن سکتے ہیں آپ, کہ شوہر اجازت نہیں دے رہا کہ وہ بیوی اس کی حجاب کرے. کتنے مومنات مائیں بہنیں فون کر کے کہہ رہی ہیں مولانا صاحب, میں خالی یعنی کہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو ورلڈ اوور مجلس سنی جا رہی, تو میں ہر طرف کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب ہم تو حجاب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن شوہر نہیں مان رہے. اور یہ واقعی اس کے لیے اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. شوہر کے گھر چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی, طلاق تو نہیں لے سکتی, ٹھیک ہے, کیا کیا جائے. اور بہت سی پھر اس میں مستورات مجبور ہو جاتی ہیں. تو میں نے ایک جگہ پہ جملہ کہا تھا کہ بھائی جو کوئی خود دین پر عمل کرنا چاہیں یا نہ چاہیں, کم سے کم یہ کام تو نہ کریں کہ جو دوسرا دین پر عمل کرنے جا رہا ہے اس کو بھی روک کے رکھیں. اس کا جواب کون دے گا؟ اپنا جواب دینا قیامت میں مشکل ہے, ان کا بھی جواب دیں گے قیامت میں آپ کیا, ٹھیک ہے. تو لہذا کم سے کم اگر دین کے لیے ایک دوسرے کے مددگار نہ بن سکیں, کم سے کم یہ تو نہ بنے کہ رکاوٹ ڈالیں. کبھی ہوتا ہے کہ دین کے مددگار ہوتے ہیں, یہ تو بہترین ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف دین کے لیے مددگار ہیں ایک دوسرے کے, یہ آئیڈیل سچویشن ہے. جناب امیر نے فرمایا تھا نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا, ٹھیک ہے. یہ سب سے آئیڈیل ہے. آج ویسٹرن سوسائٹی میں
میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرج کا انسٹیٹیوشن بھی ختم ہو رہا ہے. اب تو شادی کر کے رہنے کا تصور بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک لیونگ ریلیشن شپ ہے, بس لیونگ ریلیشن شپ میں رہ لیجئے جب تک رہنا ہے, مزاج ملا رہ لیے, نہیں ملا الگ ہو گئے. کہتے ہیں بھائی نکاح کے شادی کے اس جھنجٹ میں, اس وبال میں ہم نہیں پڑنا چاہتے. تو انہوں نے تو میرج کا انسٹیٹیوشن ہی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. آفت یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر وہاں بالکل آئیڈیل بھی ہو, بہت غور کیجیے گا, اگر آئیڈیل کوئی ہو نا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ شادی شدہ کپل ہے اور یہ شادی شدہ اس طریقے سے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں, ایک دوسرے کے ہمدم ہیں. اسلام نے دیکھیں کتنا آگے کا تصور دیا ہے. ویسٹرن سوسائٹی کی پیک وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں, ورنہ تو میں نے کہا کہ میرج کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا. لیکن چلے کوئی شادی شدہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, کہتے ہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے دے لیو فار ایچ ادر, یہ جملہ کہتے ہیں. اسلام نے آگے کا تصور دیا, لیو فار ایچ ادر نہ, دونوں مل کر رضائے رب العالمین کے لیے جیے, دونوں مل کر اللہ کے لیے جیے, ایک دوسرے کے لیے جیے, اللہ کے لیے جیے. یعنی مولانا صاحب کیا, یعنی یہ کہ مثلا فرض کیجئے کہ اگر کوئی ایک نماز شب پڑھ رہا ہے, خود بخود وہ عادی بنا لے کہ بھائی آپ بھی پڑھ لیجئے. اگر نماز شب کے لیول تک بات نہیں ہے, نماز فجر کے لیول پر ہے. نماز فجر معمولاً مستورات ہی اٹھتی ہیں فجر کے لیے پہلے, اور پھر وہ اپنے خاوندوں کو جگاتی ہیں کہ بھائی آپ اٹھ جائیے فجر کے لیے. لیکن یہ کہ وہ ایک اچھا اور مناسب کام کر رہی ہیں, تو ایک دوسرے کے لیے دین کے معاملے میں مددگار رہیں, البتہ ادب اور احترام کے ساتھ. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ڈنڈا لے کر ایک دن میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی بن جاؤ, یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. ایک خاتون جو ہیں وہ ہسبینڈ چاہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ان کی وائف جو ہے نا وہ نیک دیندار ہوں, تو انہوں نے شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے کہا کہ جناب تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی, روزہ رکھتی ہو نہیں رکھتی, باقی واجبات کے لیے پوچھا, باقی آرام چیزوں سے, یہ ایک ایک چیز سے پوچھتے آخر میں وہ گھبرا گئی خاتون. ابھی پہلی ہی ملاقات تھی اور وہ ساری باتیں اس میں وہ, تو نے کہا کہ حضور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے. تو گھر میں تبلیغ کرنی ہے لیکن قبر کی رات بنا کے نہیں کرنی. گھر میں ایک دوسرے تبلیغ کرنی ہے لیکن اس کے بھی آداب ہے, طریقہ کار ہے. بس یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری ہے مجلس میں, اتنا بڑا ماشاءاللہ جب مومنین ہے تو ایک دوسرے اپنے گھروں کو بہتر بنائے ماحول کو. اچھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ہاں مولا علیہ السلام کے بھانجے نے کیا کہا, اگر اللہ نے تجھے وہ مام عطا کیا ہوتا جو مجھے تھا کہ نصیحت ابا, تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو کل سنا چاہتا تھا, وقت آخر پہ نہیں سنا پایا. حدیث ہے سید کونین سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جو ان سے منسوب ہے, ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ علیہ وسلم. تو لٹرلی آج کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو بہت زیادہ نہیں ہے, بس انشاءاللہ چاہوں گا کہ وقت میں ختم ہو بات. تو بی بی نے فرمایا تھا, ارضی ابوئے دینک بسخط ابوئے نسبک ولا ترضی ابوئے نسبک بسخط ابوئے دینک. یہ حدیث سنیے گا, آپ لطف محسوس کریں گے. بی بی نے کہا کہ ارضی ابوئے دینک بسخط ابوئے نسبک, دیکھو اگر تمہارے دینی باپ محمد اور علی کو راضی کرتے ہوئے تمہارے نسبی ماں باپ یعنی جو ہمارے اصل ماں باپ ہیں وہ ناراض ہو جائیں, تم ایسا کوئی کام کر رہے ہو جو کام اچھا ہے شریعت میں, مثلا واجب ہے, اپنے دینی باپ محمد اور علی کو راضی رکھنا چاہے اپنے نسبی ماں باپ کو ناراض کرنا پڑ جائے اگر یہ کلیش ہو جائے تو, ٹھیک ہے. ولا ترضی ابوئے نسبک بسخط ابوئے دینک, ریورس نہ کرنا, اپنے نسبی ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے اپنے دینی باپ محمد اور علی کو ناراض نہ کرنا. اس کی وجہ بتائی کہ کیوں, اس لیے کہ اگر سبحان اللہ کیا, اس لیے کہ اگر تیرے نسبی ماں باپ تجھ سے ناراض بھی ہیں تو ارضاہما محمد و علی, محمد اور علی انہیں قیامت میں راضی کر لیں گے. اگر تم نے ان کی خاطر قدم اٹھایا تھا
ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ دل میں ماں باپ کے لیے کچھ تھا, یہ بہانہ بنا کر کام کر دیا, وہ تو نیتوں کو جاننے والے ہیں. اگر خالص ان کے لیے کیا تھا کہ نہیں میں اپنے مولا کے لیے کر رہا ہوں, ایک واجب ایسا کام ہے, مستحب کام تو ماں باپ منع کرتے ہیں چھوڑ دیں, کوئی ایسا واجب کام ہے شریعت کا حکم ہے میں کیا, میں نے اپنے مولا کے لیے کیونکہ واجب ہے, شریعت کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بینک کی نوکری, اس میں کچھ نوکری حلال ہے کچھ صحیح نہیں ہے, مثلا میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں, میرے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں, خبردار نہیں چھوڑنا, اب میں حرام نوکری چھوڑنا چاہ رہا ہوں. یہ مثال آ جائے گی یہاں پر. ہاں نہیں, انہیں راضی کرنے کے لیے اب یہ ناراض ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے. کیوں؟ فرمایا, بی بی نے فرمایا کہ ارضاہما محمد و علی, قیامت میں محمد علی انہیں راضی کر لیں گے. کیسے راضی کریں گے؟ بہت پیارا ہے, محمد علی قیامت میں انہیں کیسے راضی کریں گے؟ بثواب جزء من الف 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 من ساعت من طاعتہما, کہ محمد اور علی انہیں راضی کر لیں گے. میں ایگزیکٹ ترجمہ کرتا ہوں, اپنی عبادت کے ایک لمحے کے 10 لاکھویں حصے کے ایک جز کو دیکھ کر, ایگزیکٹلی یہ ترجمہ ہے, صحیح نا. الف الف کا مطلب ہے, الف یعنی 1000 یعنی 10 لاکھ, ٹھیک ہے. اپنی عبادت کے ایک ساعت من ساعت من طاعتہما, اپنی عبادت کے ایک لمحے کے 10 لاکھویں جز کو دیکھ کر انہیں راضی کر لیں گے. سبحان اللہ. جس کی عبادت کا ایک لمحہ, اس ایک لمحے کا 10 لاکھواں حصہ, یہ ہے حدیث میں, اسے دیکھ کر وہ راضی ہو جائیں گے وہ. لیکن اگر تیرے دینی باپ تجھ سے ناراض ہوئے تو پھر آگے بی بی نے فرمایا کہ انہیں کوئی بھی اگر دنیا کے ساری دنیا کی ساری عبادتیں انہیں دے دی جائیں, وہ بندہ بخش جانے والا نہیں ہے وہ بندہ. اس لیے جیسے محمد اور علی ناراض ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بات کا اہتمام کیجیے اور اس بات کا خیال کیجیے, یعنی یہ کہ اب جسے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اسے کسے راضی کرنا ہے؟ محمد علی کو راضی کرنا ہے. جسے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اسے کسے راضی کرنا ہے؟ سیدہ کونین کو راضی کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. اسی خاطر ہے کہ حتیٰ میں نے کہا کہ نماز میں بھی اگر علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور نہیں ہے, نماز تاریک ہے. قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن اگر علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تب وہ قرآن ہدایت دے گا. جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا, حاکم شام جانتے کون ہے؟ حاکم شام کو خبر ملی کہ ابن عباس, میں تھوڑا سا 5-10 منٹ یہ فضائل پہ بولوں گا اور میں مصائب پہ جاؤں گا تو جو رکھے گا. حاکم شام کو خبر ملی کہ ابن عباس مفسر قرآن ہے, بہت بڑے مفسر قرآن تھے. تو ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہیں, جب بھی تفسیر بیان کریں اس میں بیچ میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں. کوئی بھی آیت کی تفسیر ہو اس میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں. تو اس کو شکایت ملی ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کے بہانے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ پورا مکالمہ سنیے گا, ان کا آپ لوگ محسوس کریں گے. ابن عباس شاگرد ہیں علی کے. ابن عباس کہتے ہیں میں علی کے پاس پہنچا, یہ تمہید سن لیں. ابن عباس کہتے ہیں میں علی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا مولا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کریں. مغرب عشاء کی نماز کے بعد پہنچا, علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں, بسم میں 3, اللہ میں 4, الرحمن میں 6, الرحیم میں 6, ٹوٹل 19 لیٹرز ہیں. کہتے ہیں مغرب عشاء کے بعد پہنچا, علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی. میں محو ہو گیا رات بھر کہ فجر کی اذان بلند ہوئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے باب پر رکی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ مولا یہ فجر ہونے لگی ہے اور ابھی تو آپ بسم اللہ کی بات چل رہا ہے ابھی. تو فرمایا کہ ہاں بائی کا تو نکتہ ہے, کہ یہ بات چل رہا ہے ابھی. فرمایا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لفعلت. اے ابن عباس اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کو کھڑا کر دوں
ان کے اوپر جتنی کتابیں آ سکتی ہیں وہ لاد دی جائیں، ان ساری کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے ہی بھرتا چلا جاؤں گا۔ یا علی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے شاگرد نہیں ہیں۔ ابن عباس یوں آتے تھے مولا کے پاس سیکھنے کے لیے۔ وہ قیصر روم نے لیٹر لکھا تھا حاکم شام ہی کو، اور اس میں لیٹر میں لکھا تھا کہ اگر تم صحیح خلیفۃ المسلمین ہو، تمہارے پاس علم ہے، تو یہ ایک شیشی بھیج رہا ہوں ساتھ میں۔ شیشی بھیجی تھی چھوٹی سی، اس شیشی میں دنیا کی ہر چیز اس شیشی میں بند کر کے بھیجو، اگر تم میری بات سمجھ گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے پاس وہ علم ہے۔ حاکم شام کے پاس آیا کہ مطلب یہ شیشی میں دنیا کی ہر چیز بند کر کے بھیجو، یعنی کیا مطلب؟ تو ابن عباس وہاں پر تھے، تو ابن عباس نے کہا کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، تو سمندر کا پانی بھرو اس میں، وہ سمندر کا جو خالص پانی ہے، سمندر کا جو پانی ہے اس کو بھرو اور وہ بھر کے بھیجو، تو سمندر کا پانی اچھا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حاکم شام نے امپریس ہوا کہ یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب کوئی چاہے نہ چاہے علی کے فضائل تو آ ہی جاتے ہیں۔ ابھی جملہ کہوں گا ایک، مل کے یا علی، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھیے گا بہت۔ تو تمہارے پاس یہ علم کیسے، تمہیں اتنی سمجھ کیسے آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ علی سے آئی کہ اچھا تو پھر علی اور تمہارے علم میں فرق کیا ہے؟ کہ وہی جو شیشی میں اور سمندر کے پانی میں فرق ہے۔ مل جی، تو وہ ابن عباس، آپ کو لیول سمجھ میں آ گیا نا، علمیت کا لیول۔ تو وہ حاکم شام کو شکایت ملی کہ بھئی یہ جب بھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ تو حاکم شام آیا ان کے پاس باقاعدہ، تو درس تفسیر میں وہ پیچھے بیٹھا رہا، تو اس نے کہا کہ خود کہتا میں اس لیے کہ جب جس نے شکایت کی تھی حاکم شام نے کہا تھا میں خود جا کے دیکھوں گا، اور اسے محسوس ہوا کہ ہاں یہ تو کہیں نہ کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے علی کے فضائل لے آتے ہیں، اور رسول نے تو فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ علی اور قرآن کی جدائی ممکن ہی نہیں ہے، قرآن صامت ہیں، قرآن ناطق ہیں۔ اس لیے تو آ کے یہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں بھی لکھا ہے اسے، اس کا ایک حصہ، باقی آغا کرنی گلپائگانی نے منہاج الولایہ میں لکھا ہے اسے، ذرا غور کیجیے گا۔ تو حاکم شام نے کہا ابن عباس یہ تم علی کے فضائل کیوں پڑھتے رہتے ہو، اسے پڑھنا بند کرو۔ بڑا پیارا جملہ کہا ابن عباس نے۔ حاکم شام نے کہا تم علی کے فضائل پڑھنا بند کرو، تو ابن عباس نے کہا یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں قرآن علی ہے نا، سمٹے تو باقی نقطے کا عکاس ہے علی، پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں، قرآن پڑھو۔ حاکم شام نے سمجھا نہیں، کہا قرآن پڑھو، یہ نہیں چاہ رہا میں قرآن پڑھنا، قرآن تو پڑھو لیکن علی کے بارے میں نہ کہو۔ کہا اچھا تو پھر کہاں قرآن سے پڑھوں ذرا بتاؤ۔ تو پھر ابن عباس نے کہنا شروع کیا، کہا کیا یہ پڑھوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہ نہیں، یہ تو آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب علی اور ان کے خاندان والے چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو کیا یہی ضرورت ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو؟ کہا اچھا تو پھر یہ آیت پڑھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ کہ نہیں یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب علی نے روٹیاں دی تھیں، تو یہ آیت نہ پڑھا کرو، کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو تو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو؟ تو کہا اچھا کیا پھر اس آیت کی تفسیر کروں کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب؟ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، قل کفی باللہ شہیدا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور اللہ کے ساتھ وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔
تو کرنے نہیں ہے. اچھا یہ اس آیت پر خاص مولا کائنات نے ایک موقع پر افتخار کیا ہے. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ اے علی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ کوئی آسان سوال ہے؟ مطلب مجھ جیسے کوئی فقیر سے بھی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی کوئی خاص بات کیا ہے، تو تھوڑی دیر تو میں بھی لگاؤں گا سوچنے میں کہ بھائی سب سے اسپیشل بات کیا کہوں. وہ جس کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہو اس سے پوچھا جا رہا ہے اچھا آپ کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو مولا نے یہ آیت پڑھی تھی قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم عندہ علم الکتاب، کہ آپ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مولا نے کہا میرے لیے یہ آیت سب سے زیادہ بافضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے. وہ جو لا شریک ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے. یا علی مدد. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نتیجہ دوں گا انشاءاللہ بس. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا علی مدد. ٹھیک ہے سورہ زمر کی آیت. تو جیسے ہی حکیم شام نے کہا کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو، کہیں اور سے آیت کوئی اور آیت کی تفسیر کرو؟ تو ابن عباس نے کہا کہ کیا یہ آیت کی تفسیر کروں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہا نہیں یہ تو جب علی نے انگوشتری دی تھی تب آیت نازل ہوئی تھی. کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو؟ کیا اچھا یہ آیت کی تفسیر کروں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا نہیں ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو. کہ اچھا کیا یہ آیت کی تفسیر کروں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کہ نہیں خبردار، یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کہ جو میدان جنگ کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی قدموں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. جب غزوہ ذات السلاسل میں علی بن ابی طالب نے حملہ کیا تھا، حضور تو مدینہ ہی میں موجود تھے، فجر کا وقت تھا، علی وہاں میدان جنگ میں تھے، اور حضور نے نماز فجر میں سورہ والعادیات پڑھنا شروع کیا. نماز مکمل ہوئی تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت تو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے، کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا علی نے میدان جنگ میں حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے مجھے کہنے دے بھی ایک منٹ. مرد آباد. تو کیا کہنا علی کی شان کا؟ علی کی سواری کے جانور کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کا بھی اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے. اس علی کے مقابلے میں کیا انہیں لایا جائے گا جو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے رہے تھے؟ کوئی ہاں جی جس کے تو حاکم شام نے کہا کہ کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ یہ آیت نہیں کوئی اور آیت پڑھو. اچھا تو اب ابن عباس نے آیت تطہیر پڑھی، نے کہا کوئی اور آیت پڑھو. آیت مباہلہ پڑھی کوئی اور آیت پڑھو. آیت مودت پڑھی کوئی اور آیت پڑھو. سورہ دہر پڑھا کوئی اور آیت پڑھو. سورہ کوثر پڑھا کوئی اور آیت پڑھو. یہ شہادت کی گواہی والی آیت کوئی اور آیت پڑھو. میدان جنگ میں حملے والی آیت کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس نے بتاؤ روک کر کہا اچھا بتاؤ پھر کہاں سے پڑھوں؟ سنیے گا اچھا تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں. تو اس نے سوچا تھوڑا کہ کوئی ایسا جہاں کہیں ادھر ادھر سے کوئی تعلق بظاہر بنی نہ رہا ہو. کہا یہ آیت کی تفسیر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین میں زلزلہ آئے گا. ابن عباس نے دیکھ کر کہا تیری بد نصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے. حیدر 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی. ابھی بتاتا ہوں کیسے علی ہے. اللہ اکبر. کیسے سمجھائیں گے یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ. یا علی. ٹھیک ہے. ابن عباس نے پوچھا کون سی آیت پڑھوں؟ کہ یہ آیت پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زلزلہ آئے گا. ابن عباس نے کہا کیا کیا جائے تیرا، اس میں بھی علی ہے؟ کہ اس میں کہاں سے علی ہے؟ اس میں کہیں علی نظر نہیں آ رہا. جب زمین کو زلزلہ آئے گا اس میں کہاں سے علی؟ کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بعد از وفات رسول ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ کے صحرا میں زلزلہ آنے لگا، سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگ کر چلے گئے کہ صحرا میں زلزلہ آ رہا تھا. علی اپنے پورے اقتدار اور قوت اور شان کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے، جہاں زلزلہ آ رہا تھا وہاں پر پہنچے، اور علی نے اپنا قدم مدینہ کی سرزمین پر زور سے دے کر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، میں ابو تراب ہوں، تو تراب ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں چپ ہو جا. علی نے اپنے قدموں کو مار کر، قدموں کی ٹھوکر ہے علی کے قدموں کی ٹھوکر میں ہے کائنات کا نظام. کہ علی نے اپنے قدموں کی ٹھوکر سے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جی کہ میں ابو تراب ہوں، تو تراب ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں رک جا. اچھا یہ آیت، یہ تو مولا کائنات نے کہا، اس آیت کا ویسے تعلق ہے روز قیامت سے، جب قیامت برپا ہو رہی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس کے ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں علی ہے. کیسے؟ جب زمین پر زلزلہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے الٹ رہی ہوگی، وقال الانسان ما لها، اور انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے گا یہ جو ارتھ کوئکس آتے ہیں نا، یہ چند سیکنڈز کے ہوتے ہیں، چند سیکنڈز میں تہو بالا ہو جاتا ہے نظام. کسی انسان کو دوسرے انسان کا چھوڑ دیا اپنا ہوش نہیں ہوتا. قیامت کا زلزلہ آ رہا ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہوگی، ہم جیسا کوئی انسان ہوگا جو کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہوش ہوگا. یہ جو یہاں جو انسان سے مراد ہیں یہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو جب ابن عباس نے یہ کہا تو اس وقت حاکم شام نے کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے ابن عباس کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک علی ہے. جی جی، جب تک قرآن ہے اس وقت تک علی ہے. یہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ مجھے ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ منزل مصائب پہ جاؤں. آپ حضرات آہستہ آہستہ یا علی، اب سائیں جتنے بھی نعرے لگا لو، اب میں نہیں جانے والا فضائل پہ. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد. آپ حضرات کی بڑی محبت ہے، عزت افزائی ہے اور حسن سماعت ہے. حسن سماعت ہے آپ حضرات کا کہ جب کل میں نے عرض کیا تھا یہ نام یا علی کی طاقت ہے. یا علی آپ کہتے ہیں، طاقت ہم خطیبوں کو مل جاتی ہے. آپ کے یا علی کہنے سے وہ انرجی اور وہ طاقت مل جاتی ہے کہ انسان اپنی ساری تھکن، سارے غم بھول جاتا ہے. یہی ہے کیف اصف حسن ثنائکم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا زیارت جامع کبیرہ میں کہ اہل بیت میں آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں. یہ فضائل کا حسن نہیں ہے کہ آپ نے فضائل کے حسن پر یا علی نعرہ حیدری یا علی کہا اور تکن دور ہو گئی. اس سے قبل کی ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، چلے وہ بھی آپ کو تبرکن سناتا ہوں کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی مرتبہ نعرہ حیدری اور یا علی کہا، یہ وجود لفظی علی سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ علی کا نام کیوں آیا. اتنا تو اللہ کا نام نہیں لیتے، اتنا تو مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے جتنا علی کا نام لیتے ہو. بنتا ہی ہے کہ علی کا نام لیا جائے. جی کیوں؟ دیکھیں ہوتا ہی ہے نا، جب ایجوکیشن شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پرائمری سے پڑھتے ہیں، سیکنڈری اوپر جاتے ہیں، انٹر، بیچلرز، ماسٹرز، شروع کرتے ہیں پرائمری سے. ٹھیک ہے،
جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنی ایجوکیشن لی ہے تو بتاتے کہاں سے ہیں؟ بتاتے آخر سے ہیں۔ بات پہنچی؟ نہیں ابھی میں پہنچاتا ہوں انشاءاللہ، صحیح نا؟ شروع کریں گے پرائمری سے، ماسٹرز تک پہنچ گئے، پوچھا بنا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ نے کہا ماسٹرز۔ اب کوئی بالکل بے عقل ہی ہوگا تو پوچھے گا اچھا ماسٹرز تو کیا ہے، خیر سے میٹرک بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بالکل ہی۔ تو آپ کہیں گے جناب آپ میں سینس ہے، کوئی سمجھ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ماسٹرز کا مطلب ہے کہ بیچلر شامل ہے، ماسٹرز کا مطلب ہے میٹرک شامل ہے، اس کا مطلب ہے پرائمری شامل ہے۔ ہم نے کہا نعرہ حیدری یا علی شروع ہوا لا الہ الا اللہ سے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ایک مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر، اللہم صل۔ ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو پڑھائی ہے، جو کلمہ ہے، وہ تو یہیں سے شروع ہوا، وہ علی سے تھوڑی شروع ہوا ہے۔ یہ تو نعرہ حیدری تو آخری فائنل اناؤنسمنٹ ہے جی۔ شروع تو ہم نے یا علی یا علی یا علی مدد، شروع تو ہم نے اپنا کلمہ کیا لا الہ الا اللہ۔ آجا سارے مسلمانوں کا اب دعوت ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کے اس جملے میں اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کے ادھر ادھر سے سب طریقے سے چیک کر لیں، اس میں ہم نے کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا۔ چیک کریں، تسلی کریں، پوری خوب تسلی کریں کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہیں شاید شیعوں نے کہیں علی ڈال دیا ہو بیچ میں، نہیں، لا الہ الا اللہ وہ غنی مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے کلمے میں کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر معرفت کچھ اور بڑی، درجہ بڑا، لا الہ الا اللہ کے بعد ہم نے کہا ایک اور منزل آئی، محمد رسول اللہ، محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب کلاس آگے بڑھی تو جو پرائمری ہے وہ ریوائز ہو رہا ہے نا، وہ ریوائز ہو رہا ہے نا کہ بھائی یہ جو ہے بنیادی ترین کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ، جب تم کلاس آگے بڑھ رہی ہے تو سوچو کہ آئے کہاں سے ہو، وہ بنیاد ہے تمہاری، محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، آگے کلمہ بڑھا علی و وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی کے کلمے میں دونوں ذکر ہیں، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، علی کے کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب بن گئی نا۔ اب اگر آپ صرف پرائمری پر رکے ہوئے ہیں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم علی علی کر رہے ہو، اللہ کہاں ہے؟ بھائی ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں جی، ہم آپ کی مشکل ہے، یعنی ہم سے نہ کہیے کہ اپنا لیول گراؤ، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اپنا میل کے یا علی۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کلمہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا۔ تو ہم تو علی تک پہنچے ہوئے ہیں، اور علی کے کلمے میں اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ ماسٹر، آپ نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، سوال بنتا ہی نہیں کہ میٹرک کیا یا نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ پرائمری پڑھی تھی تو یہ پوچھا جا سکتا ہے اچھا پرائمری کے بعد سیکنڈری پڑھی تھی یا نہیں؟ اچھا سیکنڈری کے بعد بیچلرز کیا تھا یا نہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی کوئی نعرہ تکبیر کہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے نعرہ تکبیر تو کہہ رہے ہو، نعرہ رسالت کو بھی مانتے ہو یا نہیں؟ جو نعرہ رسالت کہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نعرہ حیدری بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں؟ جو نعرہ حیدری کہہ رہا ہے نعرہ رسالت بھی آ گیا، نعرہ تکبیر بھی آ گیا،
کلمہ سمجھ میں آ گیا؟ مل کے جی اس ویڈیو کو دیکھیے گا بعد میں تو آپ کو ریکال ہو کے ذہن میں رہ جائے گا. یا علی. ٹھیک ہے. ہاں کہ تم نعرے حیدری والے سے تھوڑی پوچھا جائے گا. آپ ہم جس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے وہاں سے گرا کیوں رہے ہیں ہمیں؟ آپ کو اپنا اٹھنا، آپ کو تو اٹھنا بلند ہونا چاہیے. جب پرائمری میں رکا ہوا اسے بلند ہونا پڑتا ہے. میں اب اور ہمارے ہاں تو یہ اس سے یہ بھی طے ہو گیا، اس سے ہمارا یہ عقیدہ بھی طے ہو گیا کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. علی سے بڑے دو ہیں کائنات میں، ایک اللہ ہے ایک مصطفیٰ ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت میں وہ جائے گا. ٹھیک ہے جنت میں وہ جائے گا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. کل انشاءاللہ توفیق رہی تو یہ گزارش کروں گا اسی ترتیب میں کہ خالی تیرا مولا میرا مولا نہیں، آدم کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، ابراہیم کا بھی مولا، عیسیٰ کا بھی مولا. وہ کل عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. جی یہ مطلب ہے من کنت مولا فہذا علی مولا کا. جس کا میں مولا ہوں، جس کے رسول مولا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. جی بات پہنچ رہی ہے. اور اس پر اگر کل انشاءاللہ وقت مل سکا اور توفیق پروردگار انشاءاللہ شامل حال رہی، جناب میر علی صلی اللہ مقامہ نے اس پر پوری نظم کہی ہے مسدس، کہ جب مولا کائنات سے خود پوچھا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا نوح، آپ افضل ہیں یا ابراہیم، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں عیسیٰ، انہوں نے پوری نظم کہی تھی اس پر. جو مولا نے جواب دیا اس کو نظم کی صورت میں، وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ہماری ترتیب اس طرح سے، ان دو بڑوں نے یہ کہا ہے جنت میں وہ جائے گا اس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. اسی لیے جب انشاءاللہ آپ جنت میں پہنچیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا. یہ حدیث میں ہے جنت کا دروازہ بند ہوگا. ان باب الجنت من یاقوت الحمرا. جنت کا جو دروازہ ہے وہ کوئی یہ ووڈن پیس والا دروازہ تھوڑی سا سے ہوگا. جنت کے دروازے کی تفصیل ہے کہ جنت کا دروازہ کیسے ہوگا. یاقوتۃ حمرا، جنت کا جو سرخ یاقوت ہے اس کا پورا دروازہ بنا ہوا کہ جنت کا. اب جنتی پہنچا ہے، دروازہ بند ہے. وعلی صفائح الذھب، اس سرخ یاقوت کے اوپر گولڈ جنت کے سونے کی چین لگی ہوئی ہوگی. وہ کہے گا پروردگار جنت کا دروازہ بند ہے، جنت تو مل گئی، اندر کیسے جاؤں؟ تو اللہ کا حکم ہوگا کہ چین کو مارو دروازے پر. اور وہ مارے گا جب اس چین کو دروازے پر، وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ، جیسے ہی وہ چین اس دروازے پر لگے گی، تنت، اس سے آواز آئے گی، وقالت، اور وہ کہے گی یا علی. حدیث سنا رہا ہوں، وہ اس سے آواز آئے گی یا علی. حضرت الجوادی عاملی یہاں پر لکھتے ہیں کہ یا علی کی آواز اس وقت اللہ کیوں سنوا رہا ہے جنت کے دروازے پر؟ اللہ کے کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، بغیر مصلحت کے نہیں ہے. جنت تک پہنچ چکا ہے، اب اندر جانی ہے خالی بات. اور کہنا ہے کہ بھئی نوک کرو، نوک کرنے کے بعد یہ یا علی کی آواز آئے گی، پھر جاؤ اندر. جب آپ جاتے ہیں کسی کے گھر پر کسی کام سے، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جعفر صاحب ہیں. جعفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جعفر کا گھر ہے. بات پہنچے، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہاں یہ کہیں گے. تو جنت کے مالک کا نام علی ہے. اللہ کہلوا رہا ہے، نہ بھی کہہ سکو تو وہ چین خود کہے گی.
تو یا علی کی آواز آئے گی. تو وہ شخص کہ جس کے لیے وہ آواز جانی پہچانی ہوگی، اسے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جس نے کبھی زندگی میں یا علی کہا ہی نہیں ہوگا، مشکل تو اسے ہوگی، اس کے لیے انیوژول ہوگا. ہمارے تو اللہ نے دنیا ہی میں جنت بنا دی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم تو جب وہاں سے یا علی جس کے لیے وہ آواز مانوس ہوگی وہ جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر علی یا علی کے نام سے اتنی تکلیف ہے تو پھر کائنات میں ایک ہی جگہ بچتی ہے، وہاں جانا پڑے گا. وہاں پر علی نہیں ہے، وہاں علی نہیں ہے، وہاں علی نہیں ہے. زندہ آباد. صرف ایک جگہ ہے کائنات میں، اگر آپ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو پھر وہاں جانا پڑے گا جی، اور کوئی جگہ نہیں ہے وہیں پر. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجر کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کے ملک کے کوثر پہ بھی علی. بھائی پھر ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. ایک ہی جگہ خالی بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. واقعاً اس کی زندگی میں کہتا ہوں جہنم ہی ہوگی کہ جس زندگی میں علی نہ ہو. اور جس کے بعد محمد و علی ہیں اسے پھر کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آج علی کے نواسوں کا ذکر ہے اور میں چاہتا ہی ہوں کہ کریا اس طرح سے ہو کہ علی راضی ہو کے جائیں کہ ہاں میرے نواسوں پر ایسے ماتم کیا گیا. نو محمد. علی کی دختر زینب کبریٰ بھی مظلومہ ہے، بلکہ ام المصائب ہے. ام المصائب اس لیے کہ پنجتن کے تمام مصائب میں شریک ہیں زینب کبریٰ. جب فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرا زینب موجود ہے، محسن شہید ہو گئے زینب موجود ہیں، علی کے سر پہ ضربت لگی زینب موجود ہیں، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے بی بی زینب موجود ہیں، حسین کا لاشا پامال ہوا زینب موجود ہیں. یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے ہر مصیبت کو دیکھا ہے اور ہر مصیبت کو تحمل کیا ہے. خانوادہ اہل بیت طہارت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں ایک بھائی کے لاشے پر تیر دیکھے ہیں. حسن کا جنازہ جا رہا تھا، تیر برس رہے تھے. کربلا میں ایک بھائی کا لاشا تیروں پر دیکھا ہے. اگر حسین یہ کہیں کہ اے بہن زینب، مدینہ میں تو آپ نے بھیا حسن کے تابوت سے تیر نکال لیے تھے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نہ نکالے، تو خواہر حسین کا جواب تو یہی ہوگا نا کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. کربلا میں میں نے اس روایت کو پڑھا ہے پہلے. مصائب کی روایتیں تو وہی ہوتی ہیں، تو میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. جب جیسے حسین کا روب اور جلال تھا مردوں میں، ویسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ثانی زہرا ہیں، وارث زہرا ہیں. لہذا جب شام غریبہ خیموں کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، لیکن زینب کے سر پہ چادر موجود تھی. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب کے سر کی چادر لے سکے، کوئی بی بی کے قریب نہیں آ سکتا تھا. تو ایک لعین اس نے اپنے نیزے سے چادر زینب کو چھیننا چاہا. بی بی نے مولانا صادق حسن صاحب سے میں نے اس روایت کو سنا تھا، ان کے ریفرنس سے پڑھ رہا ہوں. نیزے سے چھیننا چاہا چادر کو، بی بی نے اپنے ہاتھ سے اس چادر کو تھام لیا. زینب مظلوم ضرور ہے لیکن مجبور نہیں ہے. تھام لیا چادر کو، وہ چھینتا رہا چادر. وہ جوان تھا، مرد تھا، زینب بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن عباس کی بہن ہے زینب. وہ کہتا ہے کہ میں چھینتے چھینتے تھک گیا، میں زینب سے چادر نہ لے سکا، تو میں نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا. میرے جسم میں طاقت نہیں بچی کہ میں بآواز بلند مصائب پڑھ سکوں، آپ کے ساتھ چیخ سکوں، لیکن آپ یا حسین کہہ کے صدا بلند کرتے چلے جائیے گا. جب آپ یا حسین کہہ کے صدا بلند کریں گے تو بی بی ضرور آپ سے راضی ہوں گی. آج مدینہ سے بھی بی بی تشریف لائی ہیں،
اور آج شام والی بیوی بھی تشریف لائی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو شام کی زیارت پر جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں نا، بازار شام جب وہاں تشریف لے جائیے، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ سوال کیجئے علماء سے، طلباء سے کہ بی بی کو کون سی گلی سے لایا گیا تھا، کون سے بازار سے لایا گیا تھا، تو کوئی کہے گا اس گلی سے، کوئی کہے گا اس گلی سے، کوئی کہے گا اس گلی سے۔ تو ایک ذاکر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک جید عالم دین سے پوچھا کہ میں جس سے پوچھتا ہوں کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ شام کی کوئی گلی ایسی بچی ہی نہیں تھی۔ جب شام تک یہ قافلہ پہنچا تھا، یزید سے کہا گیا تھا کہ ہمیں مہلت دے کہ ہم 1 مہینے تک شام کو، دمشق کو سجائیں گے۔ اس نے کہا نہیں 1 مہینہ میں اپنی فتح جلدی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا 10 دن کے لیے، کہا نہیں 3 دن میں سجاؤ۔ 3 دن میں پورا شہر سجایا گیا، اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں شہر کے باہر منتظر رہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جملہ کہوں ایک، جب بی بی اندر پہنچی ہیں، جب آگے گئی ہیں تو دربار شام کے دروازے پر بیٹھ گئی، چلتے چلتے بیٹھ گئیں۔ تو مولا سید سجاد نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، اب تک آپ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اس جرأت و جلالت کے ساتھ چل رہی تھیں، آپ یہاں دربار یزید میں دروازے کے سامنے کیوں بیٹھ گئیں؟ کہ بیٹا سجاد، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ظالم کے دربار میں جانا ہوگا، تو میں نے کہا تھا کہ بابا میں ایک تنہا خاتون ہوں، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، کہ آپ میری مدد کو آئیں گے؟ میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں تیری مدد کو آؤں گا۔ بیٹا سجاد، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر زینب اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سجاد میرا بابا آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، گریہ فرماتے جائے سبحان اللہ۔ اس نے چادر کو چھیننا چاہا، وہ چادر نہ چھین سکا، کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ اگلا جملہ تو کہنا ہی اتنا سخت ہے کہ میری جرأت ہی نہیں زبان سے جاری کر سکوں کہ آگے کیا ہوا، اس لیے کہ یہ پڑھ دینا پھر آسان ہے کہ حسین پر پتھر برسائے گئے، لیکن بی بی کے لیے چہرے اطہر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے خون جاری ہونا شروع ہوا، چادر جو تھی وہ ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ بی بی نے فورات کا رک کر کے کہا عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی عباس۔ آج اس بی بی کے بچوں کی قربانی کا ذکر ہے، وہ معصوم سے اون و محمد، 7 اور 8 برس کے اون و محمد، جو سامان جب مدینہ سے چلے تھے تو ساتھ میں نہیں تھے، یہ مکہ پہنچ گئے تھے۔ مکہ سے بھی جب آگے قافلہ نکلا تھا، اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے، بی بی زینب کے شوہر ہیں، آئے تھے دونوں بچوں کو لے کر۔ جب وہ آئے، اللہ اکبر، امام حسین سے کہا، قافلہ روک دیا گیا تھا، امام حسین سے کہا میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ ان کے شوہر ہیں، آپ بات کیجئے۔ جیسے ہی عبداللہ بی بی زینب کے پاس آئے، بی بی زینب نے کہا، جیسے ابھی سلام و کلام ہوا، کہا اے عبداللہ، اگر آپ مجھے مدینہ سے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ میرے شوہر ہیں، زوجہ پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، تو میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن زینب یہاں سے زندہ تو نہیں جا سکے گی، حسین کے بغیر زینب کا جنازہ یہاں سے میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، بی بی نے جب یہاں اس موقع پر یہ کہا حسین کے بغیر زینب کی روح نکل جائے گی، جب یہی زینب حسین کو کربلا سے چھوڑ کر جب حسین کا بامال لاشا چھوڑ کر کوفہ جا رہے، عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ اے بی بی، نہیں میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا، آپ میری زوجہ ضرور ہیں، لیکن میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ پر اپنا حکم کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے فرمایا ہے جب سفر پہ جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو۔ یہ بہت مشکل سفر ہے، میں اپنے 2 بچوں کو لے آیا ہوں، اگر میرے مولا حسین پر کوئی وقت آ جائے، ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ۔ یہ اون محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں، عاشور کے دن بار بار کہتے تھے اے مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں،
میں نے کہا ماموں اور بھانجے کا رشتہ بڑا پیار محبت کا ہوتا ہے، شاید ہی تاریخ میں کوئی بھانجا ایسا گزرا ہو جو ماموں سے موت مانگ رہا ہو، ہمیں مرنے کی اجازت دیں، مرنے کی اجازت دیں۔ حسین بار بار منع فرماتے ہیں، اب بی بی تشریف لاتی ہیں، اے بھیا میں نے آپ سے زندگی میں کوئی شے مانگی نہیں ہے، اب اس ماں کی خواہش ہے کہ بچوں کو مرنے کی اجازت دیں۔ بی بی کی خواہش آ گئی، امام حسین نے اجازت دی ہے۔ بی بی زینب نے گویا وصیت کر دی تھی نا اپنے بچوں کو، جب میدان جنگ میں جانا خبردار فرات کے قریب نہ جانا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ یہ لڑتے معصوم بچے، لیکن بی بی سمجھایا کیسا تھا بی بی نے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ ایسے بے پناہ جنگ کی ہے کہ گویا نواسے حیدر کرار کے وارث، جعفر طیار کے وارث، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا، 7 اور 8 برس کے بچے کتنے معصوم سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے آل محمد سے تعلق۔ بہرحال 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جب مولانا محمد زمین کربلا پر تشریف لے آئے، میں سوچتا ہوں جب 7 یا 8 برس کا بچہ گھوڑے سے سواری سے زمین کربلا پر گر جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ حسین اور عباس چلے، ایک کا لاشہ عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشہ حسین نے اٹھایا، خیموں کی طرف لے آئے۔ جب بھی بنی ہاشم کا کوئی لاشہ آتا تھا سب سے پہلے زینب کبریٰ آگے بڑھتی تھی۔ 2 بچوں کے لاشیں آئے، اب ان کی ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ بیویوں نے آ کر کہا شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ گئے، کہ جو حسین پر صدقہ کر دیا۔ بس یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ بی بی آئی تھیں، اپنا ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر، اور بی بی نے کربلا کی سرزمین پر پیشانی رکھ کر کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول تو نے زینب کی قربانی قبول فرما لی۔ بس اس کے بعد اس ماں نے اپنے بچوں کو نہ پکارا، جب ماتم کیا یا حسین کہا، جب ماتم کیا یا عباس کہا۔ کربلا سے کوفہ گئی، حسین کا ماتم کیا، شام پہنچی، جب شام سے رہائی ملی 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں؟ 40 پر بہت سے جائیں گے نا، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ 40 پر زینب بھی کربلا پہنچی تھی، مدینہ سے نہیں شام سے کربلا پہلے پہنچی تھی 40 پر، وہاں بھی یا حسین کہا، وہاں بھی عباس کا ماتم کیا اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ کربلا سے مدینہ پہنچی، ماں کی لحد پر یا حسین کہا، لیکن جب آخر میں اپنے گھر پہنچی ماں کا دل تھا ضبط نہ ہو سکا، اور آخری جملہ اور محمد کے حجرے نظر آئے کہ ارے میرا شیرو ماتم سے شرمندہ تمہارا ماتم نہ کر سکی، لیکن زینب مجبور تھی اپنے حسین کا ماتم کر دی۔ یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں نے تاریخ میں دیکھا، اس بات کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا واپس شام گئی تھی نا مدینہ سے، جہاں بی بی کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت
ملتا ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، ساتھ میں تھے، ایک صندوق ہوتا تھا بی بی کے پاس، بار بار کہتی تھی عبداللہ وہ صندوق لے آنا۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس صندوق کو کھولتی تھی، اس سے ایک کرتا نکالتی تھی بی بی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اس سے کرتا نکالتی تھی، خون بھرا کرتا زینب کے سینے پر رہتا تھا، اور کہتی جاتی تھی اے میرے بھائی حسین۔ میں یہ روایت اتنی ہے، میں چشم تصور میں سوچتا ہوں اللہ جانے بی بی جو یا حسین کہتی تھی کرتے کو رکھ کر کیا کیا منظر نہ سوچتی ہوں گی، لیکن ایک منظر ضرور یاد آتا ہوگا، اے بھیا حسین میں تلے زینبیہ پر تھی، تو نشیب میں تھا، بہن دیکھ رہی تھی شمر حسین کے سینے پر تھا، وہ خوب بھرا کرتا بی بی کے سینے پر رہتا تھا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ بی بی زینب سلام اللہ کے صدقے میں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، جو جو چہلم پہ جانا چاہتے ہیں بی بی کی یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔